بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 38۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قل حسبی اللہ علیہ توکلت علیہ یتوکل المتوکلون۔ پچھلی آیات کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پیچھے آخری آیت سے پہلے والی آیت میں یہ گزرا ہے وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ۔ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا کرتے تھے مومنین کو کہ اگر ہمارے معبودوں کو تم نے چھوڑ دیا، برا بھلا کہا اور ان کو معبود نہ مانا تو پھر تمہیں یہ چھوڑیں گے نہیں، تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ تو اس کا پہلے بھی جواب ہو چکا ہے، اب دوسرا جواب دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ آپ ان مشرکین سے دو سوال کریں، دو باتیں ان سے پوچھیں۔ پہلی کہ من خلق السماوات والارض، ان سے یہ پوچھو کہ آسمان و زمین سمیت اس کائنات کا خالق کون ہے؟ تمہاری مورتیاں یا کوئی اور؟ تو یہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ مانتے تھے۔ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ المومن میں، سورۃ المومنون 18ویں پارے میں، کہ کائنات کا خالق حقیقی تو وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، مگر عبادت میں معبودان باطلہ کو شریک مانتے تھے، ربوبیت میں۔ تو فرمایا کہ خالق حقیقی کون ہے، آپ ان سے پوچھیں تو یہ کہیں گے اللہ، کہ آسمان و زمین سمیت اس کائنات کا خالق اللہ ہے، جس میں انسان بھی آتے ہیں، ہر چیز آ جاتی ہے۔ اور دوسرا سوال ہم سے ان سے یہ کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے یا اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے تو کیا تمہارے ان معبودان باطلہ میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کی دی ہوئی تکلیف کو یہ ہٹا دیں، اللہ کی دی ہوئی مصیبت کو یہ ہٹا دیں؟ یا پھر ان میں یہ طاقت ہے کہ اللہ اگر مجھے رحمت پہنچانا چاہتے ہیں، مہربانی پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہ ان تمہارے معبودان باطل میں اتنی طاقت ہے کہ اس کو روک لیں، میرے تک نہ آنے دیں؟ تو فرمایا اس کے جواب میں بھی یقیناً یہی کہیں گے کہ نہیں ہے ان میں طاقت، ان میں یہ طاقت ہے۔ تو جب کائنات کا خالق حقیقی اللہ ہے اور معبودان باطلہ کسی چیز کے خالق بھی، اور یہ بھی مانتے ہو کہ معبودان باطلہ نہ تو کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اللہ کی طرف سے اگر نقصان پہنچنے کا ارادہ ہو تو یہ نہیں روک سکتے، اللہ کی طرف سے رحمت پہنچانے کا ارادہ ہو تو اسے بھی یہ نہیں روک سکتے ہیں۔ تو فرمایا پھر آپ ان سے پوچھو کہ جب ان میں اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، تم مجھے کس چیز سے ڈرا رہے ہو؟ تم جو کہہ رہے ہو کہ یہ معبودان باطلہ کی برائی نہ کرنا، یہ ورنہ تمہیں کیا کریں گے، نقصان پہنچائیں گے۔ فرمایا نفع نقصان کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، جب ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والے تکلیف یا رحمت کو روک سکیں تو پھر یہ میرا کیا بگاڑ لیں گے، یہ میرا کیا بگاڑ لیں گے؟ آج کل ہمارے جو اللہ بھی اسی رکھتے ہو، فلانے پیر صاحب کی گساخی نہ کرنا، یعنی اگر کوئی یہ کہہ دینا کہ میں اس کو سجدہ کرنا، وہاں شرک کرنا آرام سمجھتے تو کہتے نقصان ہو جائے گا، یہ نہ کرنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا اگر تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ خالق بھی نہیں ہے، یہ نفع نقصان روک بھی نہیں سکتے اللہ کی طرف سے جو آ رہا ہو بندے کے پاس، تو پھر یہ مجھے کیا نقصان پہنچائیں گے، میرا کیا بگاڑ لیں گے؟ فرمایا میرا تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، جو اصل میں خالق بھی ہے اور نفع نقصان کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق
فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل۔ یہ تینوں آیات بھی اسی بات کا جواب۔ وہ جو کہتے تھے کہ ہمارے معبودوں کو برا کہا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی، تمہیں نقصان دیں گے، تو اس کا جواب دیا کہ انہیں بتا دو کہ بس ٹھیک ہے، تمہارے معبودوں سے جو ہوتا ہے وہ کر لے، تم اپنے شرک پر جمے رہو اور میں اپنی توحید پر عمل کرتا رہوں گا، فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوگا۔ اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی کیا آئے گا؟ عذاب۔ کس کو؟ جو باطل پر ہوگا، جو کس پر ہوگا؟ اور ظاہر ہے شرک باطل ہے، لہٰذا دنیا میں بھی تمہارے پاس ایسا عذاب آئے گا جو تمہیں دنیا میں رسوا کرے گا، دنیا میں کیا کر دے گا، اور آخرت کا عذاب تو ایسا ہوگا مقیم کہ وہ ہمیشہ باقی رہے گا، کیونکہ آخرت کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، تو مشرک کے اوپر آنے والا عذاب بھی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میں نے پہلے بھی بتایا، یہ بات ہو چکی ہے کہ دنیا میں آنے والا عذاب کفار پر، اس کا اصل مقصد ان کے اعمال کی سزا نہیں بلکہ رسوائی تھی۔ اصل مقصود کیا تھی ان کی؟ رسوائی، ان کی کمزوری، ان کی ذلت کو ظاہر کرنا تھا آنے والوں کے لیے، تاکہ بعد میں آنے والوں کو اس سے عبرت ہو، بعد میں آنے والے اس سے عبرت حاصل کریں، تاکہ بعد میں آنے والوں کو اس پر کیا ہو؟ عبرت حاصل ہو، اور اس سے عبرت حاصل کر کے وہ غلط اقدامات سے کیا ہے؟ باز آ جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کے ہاں فیصلہ کیا ہوگا کہ دنیا میں رسوائی والا عذاب ہوگا اور آخرت کے اندر ایسا عذاب ہوگا جو ہمیشہ باقی رہے گا، کیونکہ آخرت میں کافر کی زندگی بھی ختم نہیں ہوگی اور مومن کی زندگی بھی ختم، لہذا جو مومن نیکوکار ہے اس کی زندگی ختم نہیں ہوگی تو ثواب بھی دائمی ہوگا، نعمتیں بھی دائمی ہوں گی اور مزے اور خوشحالی بھی دائمی ہوگی، اور مشرک اور کافر کی چونکہ زندگی ختم نہیں ہوگی تو اس لیے اس پر عذاب اور تکلیفیں بھی کیا ہوں گی؟ دائمی اور ہمیشہ کے لیے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ اتنا بڑا ظلم کہ دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے عذاب۔ پہلے بھی یہ سورہ فاطر میں گزر چکا ہے، یہ تو ناانصافی ہے، گناہ کیا ہے چلو سزا دے دیں، مگر ہمیشہ کی زندگی میں ان کو خوار کر دینا اور عذاب اور تکلیف میں مبتلا کر دینا، یہ تو بہت سخت سزا ہے، بہت ہی سخت سزا ہے، یہ ناانصافی ہے۔ اس کا جواب دیا، فرمایا کوئی ناانصافی کیوں؟ اس لیے کہ پہلے دنیا میں ان کے پاس کتاب اتاری گئی تھی، نبی آئے تھے، ان کے پاس پہلے ہدایت کی باتیں آئی تھی، انہیں خبردار کیا گیا تھا کہ اگر تم نے دوسرا راستہ اختیار کیا شرک والا اور کفر والا تو پھر تمہاری یہ سزا کیا ہوگی؟ دائمی۔ تو اگر پہلے رہنمائی نہ کی ہوتی، انہیں خبردار نہ کیا ہوتا تو پھر کہہ سکتے تھے یہ تو ناانصافی ہے، یہ تو کیا ہے؟ اب پہلے خبردار کر دیا گیا، بھئی یہاں سنبھل جاؤ، دنیا میں اگر اعمال درست کر لیے، ایمان قبول کر لیا، شرک چھوڑ دیا تو پھر دائمی عذاب سے بچ جاؤ گے۔ جب پہلے انہیں بتا دیا گیا تھا اور اس کے باوجود بھی انہوں نے اس سے کوئی رہنمائی حاصل نہیں کی ہے تو پھر یہ ان کے اوپر ظلم نہیں ہے۔ بھئی ایک بندے کو پتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں قانون جو ہے قتل کا، اس کی پھانسی ہے سزا مثلا، اب قانون سب کو پہلے سے معلوم ہے، بتا دیا گیا، اب وہ پھر قتل کر کے پھانسی چڑھ جاتا ہے تو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ ناانصافی ہے، زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، کیوں؟ ہر کوئی یہی کہے گا کہ اس کے اپنے عمل کی سزا ہے، اس کو پتا تھا کہ اس قانون پھانسی ہے، سزا پھانسی ہے قانون کے اندر، تو میں قتل کر رہا ہوں تو مجھے پھانسی ہو جائے گی، تو جب اس نے اس کی خلاف ورزی کی ہے تو اب سزا بھی بھگتے گا۔ تو اس لیے ایک سزا پہلے بتا دی گئی کہ کفر اختیار کرو گے تو ہمیشہ کی سزا ہوگی، تو لہذا یہ کوئی ناانصافی اور ظلم نہیں۔ فمن اهتدى فلنفسه، اگر وہ ہدایت حاصل کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی کتاب سے تو اپنا فائدہ ہوتا ان کا، لیکن من ضل فانما يضل علیہ، گمراہی اختیار کی ہے تو اس کا وبال بھی خود بھگتیں گے۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے ذمہ دار ہیں، آپ کی ذمہ داری پہنچا دینا ہے، اور آپ نے اپنی بات پہنچا دی ہے، اپنی ذمہ داری پورے طور پر ادا کر دی ہے، آگے کوئی ہدایت پر آتا ہے یا گمراہی پر چلتا ہے یہ آپ کی ذمہ داری میں داخل نہیں ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔
پیچھے بات ہو گئی ہے کہ سورت ہم نے جب شروع کی تھی تو بتایا تھا کہ اصل موضوع تو توحید ہے، البتہ رسالت اور آخرت اس کے ضمن میں کہیں نہ کہیں جزوی طور پر آ جائیں گے۔ اس آیت کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، کیونکہ اس سے پہلے والی آیت میں اخروی سزا کا بیان ہوا کہ آخرت آئے گی اور ایسا عذاب آئے گا کہ یحل علی عذاب مقیم، کہ وہاں ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ اب مشرکین تو آخرت کو نہیں مانتے تھے، آخرت کو مشرکین نہیں مانتے تھے، آخرت کے منکر تھے، توحید کی طرح، جیسے توحید کے منکر تھے اسی طرح آخرت کے بھی منکر تھے، اللہ سے ملاقات کے بھی منکر تھے، دوبارہ زندہ ہونے کے بھی وہ کیا تھے، حساب و کتاب کے بھی وہ منکر تھے، جنت اور جہنم کے بھی وہ کیا تھے، منکر تھے۔ تو اس لیے اس آیت میں ایک مثال بیان کر کے آخرت کو دلیل کے ساتھ ثابت کیا گیا، تمثیل بیان کی ہے۔ فرمایا یہ لوگ جو دوبارہ زندگی کو نہیں مان رہے، ان کے لیے مثال تو دنیا میں موجود ہے، اور وہ مثال ہر ایک کے اندر موجود ہے۔ اگر اپنی زندگی میں بندہ غور کرے تو اس کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ وہ موت کی کیفیت سے تو روزانہ دو چار ہوتا ہے، روزانہ اس پر موت کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور دوبارہ زندگی بھی اس کو کیا ہے، مل جاتی ہے۔ کیسے؟ کہ فرمایا جب بندہ سو جاتا ہے، جب بندہ تو یتوفی الانفس، اللہ تعالیٰ روح کو پورا پورا وصول کر لیتے ہیں۔ بندہ سو گیا، اللہ تعالیٰ روح کو پورا پورا کیا کر لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد دو ہی حالتیں پیش آتی ہیں۔ اگر زندگی کے ایام باقی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جسم میں دوبارہ روح لوٹا کر اس کو پھر اٹھا دیتے ہیں، وہ جاگ جاتا ہے۔ اور اگر اس کی زندگی ختم ہو چکی ہوتی ہے تو اسی حالت میں اس کی روح کو واپس نہیں لوٹایا جاتا اور اس کو زندگی حاصل نہیں ہوتی، وہ مر جاتا ہے۔ اب نیند، النوم اخو الموت، نیند کو موت کی بہن کہا گیا کہ نیند میں بھی روح کیا ہو جاتی ہے، یتوفل، اللہ تعالیٰ وصول کر لیتی، اور موت میں بھی روح کیا ہو جاتی ہے، وصول ہو جاتی ہے۔ اب واپس مل جاتی ہے جب فیصلہ یہ ہو کہ اس نے مرنا نہیں ہے بلکہ نیند کے بعد کیا ہے، زندہ ہونا ہے، بیدار ہونا ہے، اس کی روح واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ اور جس کی موت کا فیصلہ ہوتا ہے اس کی روح واپس نہیں لوٹائی جاتی، وہ مر جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ نیند کا طاری ہونا یہ تمثیل ہے مرنے اور دوبارہ زندہ ہونے کی، مرنے اور دوبارہ زندہ ہونے کی، کہ نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ روح کو لے بھی لیتے ہیں اور واپس بھی لوٹا دیتے ہیں، پھر بندہ اٹھ جاتا ہے۔ تو دن میں کئی بار بندہ اس عمل سے کیا ہے، گزرتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک باریک بات ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے، اور بعض مفسرین نے بھی اس کو لکھا ہے۔ روح کے بارے میں یہ جو مثال دی گئی، اس کو سمجھنے کے لیے ایک چیز سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ روح کی تعریف تو آپ پڑھ چکے ہیں 15ویں پارے میں، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ روح تو اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اس کی حقیقت کو کوئی بھی نہیں جانتا، اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ امر ربی، اللہ تعالیٰ کا ایک امر ہے، جسم میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں، اس کے اثرات کیا ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی حقیقت کو تو کوئی نہیں جانتا، ہاں البتہ اس کے صفات، حالات اور اثرات کو پہچاننا کیا ہے، آسان ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جب روح جسم میں داخل ہوتی ہے تو اس کی تین حالتیں ظاہر ہوتی ہیں، تین صفات روح کی ظاہر ہوتی ہیں جب وہ کسی جسم میں کیا ہوتی ہے، داخل۔ پہلی حالت روح کے اندر تمییز، پہلی حالت کون سی ہے، تمییز۔ دوسری حالت کو آپ کہہ لیں زندگی، حیات جس کو کہتے ہیں، اور تیسری حالت ہے بندگی۔ کتنی حالتیں ہو گئی؟ جب روح جسم کے اندر داخل ہوتی ہے تو اس کی جو حالتیں یا جو صفات اس کی ظاہر ہوتی ہیں وہ کتنی ہیں؟ تین، تمییز اور زندگی، بندگی، تمییز، زندگی اور، آپ اس سمجھ لیں مختصر۔ تمییز کا مطلب یہ ہے
کہ جب روح جسم کے اندر داخل ہوتی ہے تو جسم کے حواس کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. حواس مثلاً آنکھیں ہیں، حواس ظاہرہ جن کو کہا جاتا ہے، حواس خمسہ، یہ اسی روح کے توسط سے کام شروع کر دیتے ہیں. کسی چیز کو چھوا تو پتہ چل جاتا ہے نرم ہے یا سخت ہے، گرم ہے یا کیا ہے، ٹھنڈی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح سونگھنے کی حس کام کرنا شروع کر دیتی ہے، دیکھنے کی حس کام شروع کر دیتی ہے، سننے کی حس کام. یہ روح کا ایک اثر ہے کہ اس کے اثر سے حواس چیزوں کے اندر تمیز کرنا شروع ہو جاتی ہیں، چیزوں میں امتیاز کرنا کیا کر دیتے ہیں شروع. تو یہ پہلی صفت ہے روح کی جو جسم میں داخل ہونے کے بعد کیا ہوتی ہے ظاہر. کون سی؟ تمیز، چیزوں میں امتیاز، حواس کام کرنا شروع کر دیتے. اور روح کی تیسری صفت ہے زندگی. جب جسم میں داخل ہوتی ہے تو جسم حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے، دوڑنا شروع کر دیتا ہے، کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اس حیات حاصل ہو جاتی ہے، زندگی حاصل. تیسری صفت ہے بندگی. یہ اہم صفت ہے. آپ اس کو اطاعت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، ادراک سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ جب روح بندے کے جسم میں داخل ہوتی ہے انسان میں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک، پہچان حاصل کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے. اب اشیاء میں وہ غور و فکر کرے، پڑھے سنے کسی سے کوئی بات، تو اللہ تعالیٰ کی پہچان کی اس میں کیا ہو جاتی ہے صلاحیت، ادراک کی صلاحیت ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو پہچان کر اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی بندگی کرے. یہ صفت صرف اس روح میں ہے جو انسانی روح ہے. باقی حیوانی جو روح ہوتی ہیں، یعنی جانوروں کی، باقی حیوانات جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی، ان میں صرف ان کی روح میں پہلی دو حالتیں ہوتی ہیں. کون کون سی؟ تمیز اور زندگی. ان میں بندگی والی حالت نہیں ہوتی. بندگی والی حالت صرف انسانی روح کی صفت ہے. تو روح کی کل 3 صفات ہیں. پہلی 2 صفتیں تمیز اور زندگی ہر حیوان میں پائی جاتی ہے، چاہے انسان ہو یا کوئی اور جاندار ہو. ہر انسان، ہر حیوان کی روح کے ساتھ پہلی دونوں صفتیں پائی جاتی ہیں، تمیز والی بھی اور زندگی والی بھی. مگر جو بندگی والی صفت ہے یہ صرف انسانی روح کے ساتھ ہوتی ہے. تو گویا انسانی روح میں 3 صفات ہو گئی، تمیز، زندگی اور بندگی. یہ باتیں سمجھ آ گئی؟ اب اگلی بات سمجھیں. جو موت ہے، جو نیند ہے، جو کیا ہے، اس نیند کے وقت روح کی وصولی کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا نا یتوفی الانفس حین موتہا، کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ سوتا ہے یا مرتا ہے تو اس کی روح کو پورا پورا لے لیتے ہیں، پورا پورا. نیند میں پہلی حالت ختم ہو جاتی ہے، نیند میں روح لی جاتی ہے. مطلب اس کی جو پہلی حالت ہے کون سی؟ تمیز والی. حواس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. نیند میں حواس کام کرنا کیا ہے؟ تو یہ بھی روح کی کیا ہے وصولی، کیونکہ روح کے 3 درجے ہو گئے، 3 حالتیں ہو گئی. اس کی پہلی حالت نیند میں ختم. اب اگر تو اس کے مرنے کا فیصلہ ہے نیند کی حالت میں تو اس کی دوسری حالت بھی ختم کر دی جاتی ہے کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو لہذا نیند میں روح کی پہلی کیفیت سلب کر لی جاتی ہے، واپس لے لی جاتی ہے، اور موت میں دوسری کیفیت سلبی کر لی جاتی ہے جس کو زندگی کہتے ہیں. تو یوں موت واقع ہو جاتی ہے، یوں موت. تو اس اعتبار سے دیکھیں تو روح تو وصول دونوں میں ہوتی ہے. نیند میں بھی روح وصول ہوتی ہے، موت میں بھی روح کیا ہوتی ہے؟ وصول ہوتی ہے. تو نیند موت کی بہن ہے، موت کی مثال ہے، موت کی تمثیل ہے کہ دونوں حالتوں میں روح وصول ہوتی ہے. البتہ پہلی کیفیت کے ساتھ نیند کی حالت میں پہلی کیفیت وصول ہوتی ہے، پہلی صفت ختم ہوتی ہے جس کو تمیز کہا جاتا ہے، اور موت کے اندر دوسری کیفیت ختم ہو جاتی ہے جس کو زندگی کہتے ہیں. تو فرمایا یہ نیند موت کی طرح ہے. نیند میں کوئی غور و فکر کرے تو اس کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیسے ہوتی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیسے ہوتی ہے. اب یہاں ایک اور اضافی بات بھی سمجھ لیں. میں نے کہا کہ انسان سمیت ہر حیوان میں پہلی 2 صفات پائی جاتی ہیں،
انسانی روح میں بھی تمیز ہوتی ہے، حیوانی روح میں بھی تمیز ہوتی ہے۔ انسانی روح میں بھی زندگی ہے، حیوانی روح میں بھی زندگی ہے۔ اب باقی جتنے بھی حیوانات ہیں ان کی پہلی صفت سلب ہوتی ہے نیند میں، دوسری صفت ختم ہوتی ہے موت میں، اس کے بعد تیسری صفت تو ان میں ہے نہیں، ادراک والی بندگی والی صفت تو ان میں ہے ہی نہیں۔ روح باقی رہتی ہے، البتہ پہلی اس کی جو تو صفات حیوان میں پیدا ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی، زندگی ختم، تمیز بھی ختم، روح صرف باقی رہتی ہے اللہ کے ہاں۔ قیامت والے دن ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور وہ روح ان میں کیا کی جائے گی؟ داخل۔ لیکن انسان پر جب موت آتی ہے، انسانی روح کی تو 3 صفات ہیں، نیند میں یہ ختم جس کو تمیز کہتے ہیں، موت میں یہ ختم جس کو زندگی کہتے ہیں، موت کے بعد ایک صفت انسانی روح کی پھر بھی موجود رہتی ہے جسم کے ساتھ، جسم کے ساتھ روح کی ایک صفت پھر بھی موجود رہتی ہے، وہ کون سی ہے؟ ادراک۔ وہ کیا ہے؟ یہ کیفیت ہے جو انسانی جسم کو قبر میں عذاب اور ثواب کا ادراک کرواتی ہے۔ یہ بس روح کہیں بھی ہے، روح جسم سے جب نکالی گئی تو اس کی پہلی دونوں صفات کیا کر لی گئی؟ نکال لی گئی۔ جسم سے تمیز بھی ختم روح کے نکلنے سے، روح کے نکلنے سے دوسری صفت زندگی بھی کیا ہو گئی؟ ختم، اس لیے اس کو مردہ کہا جاتا ہے، میت کہا جاتا ہے۔ لیکن جو روح کی تیسری صفت ہے ادراک والی بندگی والی وہ باقی رہتی ہے۔ وہ کیا رہتی ہے؟ کیوں؟ تاکہ جسم کہیں بھی موجود ہو تو وہ عذاب اور ثواب کا ادراک کرتا ہے، عذاب اور ثواب کا ادراک اسی کو تعبیر کرتے ہیں کہ جسم قبر میں ہوتا ہے ام مردے کا، اور روح کہاں ہوتی ہے؟ اعلیٰ علیین میں، جہاں اصل جگہ ہے روح کی۔ البتہ جسم کے ساتھ ایسا تعلق جوڑ دیا جاتا ہے کہ قبر میں موجود جسم بھی عذاب اور ثواب کو محسوس کر لیتا ہے۔ کس لیے محسوس کرتا ہے؟ کیونکہ روح کی ایک صفت اس کے اندر موجود ہے اور وہ ادراک ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ادراک ہے۔ اس میں اتنا احساس باقی ہوتا ہے روح کے تعلق سے کہ جس سے وہ عذاب کی تکلیف کو یا ثواب کی آسانی کو، خوشحالی کو، نعمتوں کو وہ کیا کر لیتا ہے؟ محسوس کر لیتا ہے۔ اسی کو حدیث میں یوں تعبیر کیا گیا ہے کہ مومن کے لیے، نیک مومن کے لیے جنت کی موری کھول دی جاتی ہے، اور بد عمل کے لیے یا کافر کے لیے جہنم کی طرف راستہ کیا ہے؟ کھول دیا جاتا ہے اس کی قبر۔ اب وہ جہنم کی سزاؤں کی تکلیف اور ادھر جنت کی نعمتوں کی خوشحالی، وہ دونوں کیسے محسوس کرتا ہے؟ اسی روح کی تیسری صفت کی وجہ سے، ادراک والی صفت وہ جسم میں کیا رہتی ہے؟ موجود رہتی ہے موت واقع ہونے کے بعد بھی۔ وہ کچھ سمجھے ہو؟ اللہ آگے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ یہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مثال دی ہے کہ نیند بھی تو موت کی طرح ہے، اب نیند کے بعد دوبارہ اٹھنا یہ دوبارہ زندگی کی طرح ہے، کیونکہ نیند کی حالت میں بھی آپ نے پڑھا کہ موت کی ایک کیفیت کیا ہو جاتی ہے، اور روح کی ایک کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم۔ اب ایک کیفیت کا ختم ہونے سے نیند، اور دوسری کیفیت ختم ہونے سے زندگی بھی گئی، تو فرمایا ایک کیفیت روح کی سلب ہونا یہ تو موت کی طرح ہے، لیکن وہ ایک کیفیت دوبارہ لوٹی جاتی ہے تو یہ دوبارہ زندگی کی طرح ہے، دوبارہ زندگی۔ بندہ سویا، ادھر سویا، روح کی پہلی کیفیت کیا ہو گئی؟ سلب۔ اب دوبارہ جاگا ہے تو روح کی وہ کیفیت دوبارہ جسم میں کیا آئی؟ لوٹ آئی، تو زندگی نہیں ہے۔ اسی کو تو روح لوٹانا کہتے ہیں۔ اب قیامت والے دن جو دوبارہ زندگی ہوگی اس میں کیا ہوگا؟ ایک صفت تو آلریڈی موجود ہے انسان میں، ادراک والی، صرف پہلی دو کیفیتیں کیا ہوئی ہیں؟ سلب۔ اب جب دوبارہ زندہ کریں گے تو دونوں کیفیتوں کو بحال کر دیں گے، یہی کہا جائے گا کہ روح لوٹ آئی ہے، جسم زندہ ہو گیا۔ تو فرمایا یہ نمونہ تو ہم نیند میں ہر روز دکھا رہے ہیں، مرنا اور دوبارہ زندہ ہونا، فرق صرف یہ ہے کہ اسے نیند کہتے ہیں، ورنہ ہے تو وہ بھی موت کی طرح، ہے تو وہ بھی موت کی طرح روح کی ایک کیفیت کے سلب کرنے کا نام، روح کی ایک صفت سلب ہو جاتی ہے۔
تیجی صفت کیڑی دسی جی؟ بندگی، ادراک، 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 بندگی آ رہے ہوتا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون۔ امام اخفش گزرے ہیں ایک نحوی، یہ جو عربی گرامر کی ابتدائی کتابیں ہیں نا، فن نحو جو عربی عبارت سیکھنے کے لیے پڑھایا جاتا ہے، اس کے امام گزرے ہیں، امام اخفش، ان کی کتابیں بھی ہیں، ان کے بارے میں مشہور ہے کتابوں میں کہ وہ جب ان کو بڑا شوق تھا نحو سمجھانے پڑھانے کا، جب کوئی بندہ نہ ملتا نا سمجھانے کے لیے تو وہ بکری کو پکڑ لیتے تھے کان سے۔ کسے؟ کان سے۔ بکری کے کان کو پکڑ کے کھینچا اپنی طرف اور اس کے کان میں شروع ہو گئے نحو سمجھانا، نحو سمجھا رہے تقریر کر رہے ہیں۔ جب چھوڑتے تو اسے کہتے سمجھ آ گئی ہے؟ اب کسی بھی جانور کا کان کچھ دیر کے لیے کھینچ کے رکھیں پھر چھوڑے تو وہ یوں سارے لاتا ہے، تو بکری یوں ساری لاتی کہ وہ سمجھتا ہے کہ نہیں آئی سمجھ، پھر پکڑ لے۔ مقصد تھا اپنی پکی کرنا، اپنی۔ بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی بات پکی کر رہا ہوں۔ تو وہ ہمارے درس نظامی میں بز اخفش کا جو ہے نا وہ مشہور ہو گیا واقعہ، کہ جو ہے نا امام اخفش ان کی کوئی نہیں سنتا تھا تو وہ بکری کو سناتے تھے۔ استاد ہمیں کہتے تھے کہ ہماری کوئی نہیں سنتا تو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل للہ الشفاعة جميعا له ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون۔ یہ مشرکین کی، چونکہ شرک کی تردید پہلے ہی چلتا آ رہا ہے مضمون، تو ان کی ایک شرکیہ نظریے کی تردید ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو اللہ کے علاوہ ہم معبود مانتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے کیا ہیں، جیسے دنیا میں کسی بڑے بادشاہ سے کوئی کام نکلوانا ہو، بات منوانی ہو، قرب حاصل کرنا ہو تو مقربین کو واسطہ بنایا جاتا ہے۔ اس کے جو چیلے چمچے کڑچے ہوتے ہیں ان کو پہلے کیا بنایا جاتا ہے؟ واسطہ بنایا جاتا ہے، سفارش کروائی جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ کا قرب چاہیے اور نزدیکی چاہیے تو مقربین کو واسطہ بناتے ہیں۔ یہ جو معبودان ہیں کوئی عام چیزوں کی مورتیاں تو نہیں ہیں، یہ تو نبیوں کی ہیں، یہ تو اولیاء کی ہیں، یہ اللہ کے مقرب ہیں، لہذا ہماری سفارش کریں گے، بخشوا دیں گے۔ ہماری پنجابی میں وہی جیسے یار وہ جملہ بڑا ٹاپ کے جو کہتے ہیں لڑ پھڑیا مرشد دا، کس طرح کے بولتے ہیں، نظم بھی ہے اس کے اوپر، مجھے ابھی ذہن میں کافی دنوں سے میں سوچ رہا ہوں، صحیح جملہ نہیں آ رہا میرے ذہن۔ بھئی مرشد دا لڑ پھڑیا توڑ پہنچیں گے، مطلب جنت میں پہنچ جائیں گے۔ یہ جو آج آئے ہوئے تھے نا یہ انہی کا ہی بنا ہوا ہے، کیا چیز بنا ہوا تھا؟ وہ جو آج کہ بھی یہ جو مورتیاں ہیں یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی ہیں، اسماعیل کی ہیں، نبی کی ہیں، ولی کی ہیں، یہ بھی ہمیں اللہ کے پاس لے جائیں گی، سفارش ہمارے سفارشی بنیں گے۔ تو اس پر اللہ جل شانہ نے جواب دیا اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، جنہیں یہ اپنا سفارشی مان رہے ہیں ان کی ملکیت اور اختیار میں تو ہے ہی کچھ نہیں، لا یملکون، وہ تو کسی چیز کے مالک ہی نہیں، کسی چیز کے مالک ہی بھئی دنیا تو دارالاسباب ہے، ظاہری طور پر یہ موبائل میرا ہے، میری ملکیت ہے، مکان میری ملکیت ہے، زمین میری ملکیت ہے، مگر وہاں تو اسباب نہیں ہے۔ آخرت میں جو بخشش ہے اس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ خود سفارش جس چیز کا نام ہے، سفارش نامی چیز کا مالک حقیقی بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ فرمایا لا یعقلون، یہ تو ہے جو مورتیاں تم نے بنا رکھی تو ان میں تو کوئی عقل و فہم بھی نہیں ہے، ان میں تو کوئی ادراک بھی
نہیں ہے، اور جن کی مورتیاں ہیں وہ بھی قیامت والے دن حقیقی طور پر کسی چیز کے مالک سفارش تو فرمایا للہ جمیعہ، سفارش تو ساری کی ساری کس کی ملکیت ہے، اور فرمایا صرف سفارش نہیں، آسمان و زمین سمیت پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی ملک میں ہے، اور سفارش کا مالک حقیقی بھی اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اجازت کے بغیر زبردستی والی سفارش کس کی ہو سکتی ہے؟ جب تک اللہ کسی کو اجازت نہ دے سفارش کرنے کی تب تک تو کوئی نبی بھی سفارش نہیں کرے گا۔ اور شفاعت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، اس میں بھی یہی ہے کہ بھی پہلے سفارش کرنے کی اجازت مانگیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خاص کلمات، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ایسے کلمات اللہ کی طرف سے میرے دل میں ڈالے جائیں گے جو آج تک کسی کے دل میں ڈالے نہیں گئے۔ ان خاص الفاظ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی کیا کروں گا؟ حمد و ثنا بیان کروں گا، سر سجدے میں رکھوں گا، اور کافی دیر کے بعد پھر اجازت حکم ہوگا کہ اے محمد ارفع راسک، اپنا سر اٹھاؤ، اشفا تو شفا، سفارش کرو، تمہاری سفارش کیا کی جائے گی؟ یعنی سفارش کا اصل اختیار تو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اور جس کو اختیار دیں گے، حکم دیں گے، اجازت دیں گے، وہی سفارش کرے گا، ورنہ جبری سفارش کا اختیار تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ سفارش کا حق اللہ نے کسی کو دیا ہی، اور اللہ تعالیٰ دنیا کے بادشاہوں کی طرح تو ہے نہیں کہ کسی کی خبر نہ رکھتا ہو اور اس کے پاس سفارشیوں کی ضرورت پڑتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا قرب جیسے انبیاء نے جن اعمال کے ذریعے حاصل کیا، اولیاء نے جو عمل کر کے درجہ ولایت پایا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کیا، وہ اعمال قرب کے تو ہر کوئی کر سکتا ہے، میں آپ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ ولی بھی کوئی پیدا تو نہیں ہوتا ہے ولی ہو کر، وہ بھی تو اعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اطاعت اور فرما برداری میں اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ہی قرب کے لیے، تو وہاں درمیان میں واسطوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو قرب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اطاعت کرے۔ اللہ کے قرب حاصل کرنے اور صحیح نجات کا اصل ذریعہ تو اعمال ہے۔ قل ان الانسان لفی خسر والعصر، فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں، کوئی بھی نجات پانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس میں چار چیزیں ہوں۔ کون کون سے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کی، خیر خواہی کی ایک دوسرے کو، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کی۔ جن میں ایمان اور یہ اعمال ہیں، نجات ان کی ہے۔ قرآن تو کہتے ہیں ان کی نجات ہے۔ اس کے لیے اگر سفارش بھی نجات کا ذریعہ ہوتی، بھی نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے ہیں، فرائض پورے نہیں کیے ہیں، سارے احکامات چھوڑے رکھے ہیں، صرف لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، باقی دنیا جہان کی ہر الا بلا کرتے رہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف تھی، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے سفارش کروا لیں گے، یہ ہمارے کیا ہیں؟ یہ تو خالصاً مشرکانہ نظریہ ہے۔ بھئی کل کا مشرک بھی یہ کہتا تھا کہ یہ لات و منات میری کیا کریں گے؟ سفارش، اور آج کا جاہل مسلمان بھی کہتا ہے کہ غوث پاک اور فلانے پیر صاحب کیا کریں گے؟ میری سفارش کریں گے۔ بس میں نے اس کا لڑ پکڑا ہوا ہے، بھئی نمازیں چٹ، روزے چٹ، حج، زکاتیں، دین سب برباد ہے، لیکن میری سفارش کرے۔ اور اس سے بھی آگے بھی ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لہذا سفارش کریں گے اور بخشے جائیں گے، ہم بخشے جائیں گے۔ یعنی کہیں سے کوئی ایسی بات سن لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سفارش کریں گے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کے لیے کریں گے۔ وہ آپ نے پڑھا نہیں ہے، تقدیر کے باب میں آیا ہے کہ کچھ لوگ حوض کوثر کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں میں سے کچھ لوگوں کو آتا ہوا دیکھیں گے تو پہچان لیں گے کہ میرے امتی ہیں، آ رہے ہوں گے حوض کوثر پر، مگر درمیان میں آڑ بنا دی جائے گی، حجاب ڈال دیا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو کہیں گے کہ آنے دو، یہ میرے امتی ہیں۔ وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے تمہیں نہیں پتا کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئی نئی بدعات، نئے نئے اعمال ایجاد کیے تھے دین کے اندر۔ تو اس کا مطلب تو یہ کہ باقی کام ان کے سارے ٹھیک ہوں گے، مگر کچھ بدعات اور رسومات میں پڑ گئے ہوں گے، اور اس کی وجہ سے حوض کوثر پر نہیں جانے دیا جائے۔ تو جنہوں نے فرائض کے گھپلے کیے،
دین کا بیڑا غرق کیا ہے کہ پیدا ہونے والے بچے کو شروع سے کلمہ ہی نہیں سکھایا ہے، ساری زندگی صرف نام کا مسلمان ہے کہ نام محمد دین اللہ دیتا رکھا ہوا ہے، غلام رسول غلام حسین رکھا ہوا ہے، غلام غوث فلانا رکھا ہوا ہے نام، تو بیڑے پار ہے۔ اسی پر تو نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ سارے قرآن پاک اور شریعت کے نزول کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر نجات صرف سفارشیوں ان کے ڈھونڈنے سے ہوتی تو بس کہہ دیا جاتا کہ آدھی امت پیر بن جاؤ اور آدھی امت ان کا لڑ پھڑ لو، بیڑا پار بیڑا ایک پیر اور ایک مرید، بس کام چل جاتا ہے۔ اتنے سارے تکلفات کی کیا ضرورت تھی؟ پورا ایک نظام اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ سارے نظام زندگی کو بدلنے کی، اتنے سارے قوانین اور پابندیوں کے لگانے کی، اگر کسی کا لڑ پکڑنے سے ہی نجات ہونی تھی سفارش سے، تو یہ تو مشرکانہ نظریہ ہے۔ فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، سفارش کا اصل مالک تو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین سمیت ہر چیز کی ملکیت اسی کے پاس ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور ثم الیہ ترجعون، سب اسی کی طرف تم کیا ہے؟ لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ ہاں جی، یہ وہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرک کی دکھتی رگ جو ہے نا بتا دی ہے، مشرک کا مزاج بتایا ہے، غافلین کا مزاج بتایا ہے۔ فرمایا کہ ایک منکر توحید یعنی مشرک، اور دوسرا منکر آخرت، جو آخرت کو نہیں مانتا، دوبارہ زندہ ہونے کو، وہ کہتا ہے کہ دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے، دوبارہ اللہ تعالیٰ سے کا آمنا سامنا میرے ساتھ ہونا ہی نہیں ہے، ملاقات نہیں ہوگی اللہ سے، حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ فرمایا اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ۔ فرمایا کہ مشرک کے سامنے اور منکر آخرت کے سامنے اگر صرف اللہ کا ذکر شروع ہو جائے، اللہ کی وحدانیت شروع ہو جائے نا، توحید کا ذکر شروع ہو جائے، تو اس کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتی ہے۔ اشمئزت، فرمایا ان کے دل ناگواری محسوس کرتے ہیں، ان کے دل، اللہ تعالیٰ نے ہلکا جملہ ارشاد فرمایا ہے، ان کی زبانیں بکواسات بکتی ہیں، یہ اب سورۃ الحج میں پڑھ چکے ہیں کہ کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔ مشرک جو ہوتا ہے ان کے سامنے توحید کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، یہاں تو فرمایا نا کہ ان کے دل ناگواری محسوس کرتے ہیں، ہلکا جملہ ہے، سورۃ الحج میں اس سے سخت ہے، فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ کاٹ کھائیں گے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اکیلے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، وہ اپنے معبودوں کو، کسی کو ولی کو مختار کل مانتے، کسی پیر کو اختیار دیا ہوا ہے انہوں نے، کسی کو داتا بنایا ہوا ہے، کسی کو داتا گنج بخش بنایا ہوا ہے، وہ بھی کہتے تھے فلانی مورتی رزق دیتی ہے، فلانی بارش دیتی ہے، اور فلانی بیٹے بیٹیاں دیتی ہے، اولاد دیتی ہے، اور فلانے قیامت والے دن سفارش کریں گے۔ تو یہاں بھی ایسی ہی صورتحال ہے کہ مرشد کے ساتھ ہم تو بس سب کچھ مرشد نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے سامنے جو آخرت سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یا تو وہ انکار کرتے ہیں، یا ان کو آخرت یاد ہی نہیں ہے، بھول چکے ہیں، یا شرک میں مبتلا ہیں، ان کے سامنے کبھی بھی وحدانیت کی بات کی جائے تو ان کے دل ناگواری محسوس کرتے ہیں، برا لگتا ہے انہیں، وہ زبانوں سے بھی کہتے ہیں یہ تو وہابی ہے۔ مولوی شروع بیان میں کوئی تقریر کرتے ہوئے پہلی دفعہ سن رہے ہو اور وہ بیان کر لینا تو پہلے ہی ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے، مائنڈ میں دیکھیں گے بھی یہ کون سا موضوع چھیڑتا ہے، پتہ چل جائے گا کہ یہ وہابی ہے یا سنی ہے۔ یعنی سنی ہونے کی علامت ہی ہمارے اس پنجاب میں
سنی ہونے کی علامت یہ رکھی ہوئی ہے کہ وہ پیروں کی تعریفیں کرے، ولیوں کی کیا کرے؟ تعریفیں کرے۔ اگر اس نے توحید بیان کی تو سمجھو پکا وہابی ہے۔ بس اس سے بڑا فتویٰ ہمارے پنجاب میں کوئی نہیں ہے موحد کے لیے۔ تو فرمایا ان کے دل ناگواری محسوس کرتے ہیں۔ ہاں اگر اس کے برعکس ہو، اس کے کیا ہو؟ کیا مطلب؟ اذا ذکر الذین من دونی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی جو معبودان باطلہ ہیں، مورتیاں ہیں، پیر مرشد ولی ہیں، ان کا ذکر کیا جائے تو فرمایا پھر نعرے سنو، نعرے غوثیہ ہے، نعرے غوثیہ۔ جب ولیوں کی تعریفیں ہو نا، ولایت پر بیان ہو، اللہ معاف کرے وہ اونچے مینار والی مسجد ہے، ایک مولوی صاحب کو میں سنتا رہا 2 مہینے لگاتار اس نے اولیاء کی عظمت پر جو ہے نا جمعے پڑھائے، 2 مہینے لگاتار۔ یہ تو فرمایا اذا ذکر الذین من دونی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا ذکر کیا جائے، اذا ہم یستبشرون، پھر تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، پھر وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ اذا مفاجاتی ہے، جیسے وہ مثال ہے نا میں خرجت فی الصبح واقف، میں نکلا تو اچانک سامنے درندہ کھڑا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی تعریفیں کرو تو اچھل پڑتے ہیں۔ یہ بھی ایسے ہی ہے، کسی ولی کی بات آئے تو فوراً کیا نکلتا ہے؟ پہلا جملہ حق، پتہ نہیں بولتے کیسے، نعرے غوثیہ، حیدری، ایسے نہیں مارتے نا، عجیب و غریب، اللہ معاف کرے۔ اور اگر توحید پر بات کرو تو ایسے جیسے کوئی ان کی 8-10 فوتگیاں ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے، فرمایا یہ ان کی دکھتی رگ ہے، یہ ان کا مزاج میں ہوتا ہے مشرک کے، جو آخرت کا منکر ہے اس کے مزاج میں یہ چیز ہوتی ہے کہ فرمایا اس کو توحید کی بات ناگوار لگتی، آخرت کی بات اس کو کیا ہے؟ ناگوار لگتی ہے۔ ہاں اگر اس کے علاوہ کسی اور چیز کا، اس کو دین کی بات ہی ناگوار لگتی ہے۔ ہاں دنیا کی بات چھیڑ دو تو گھنٹوں سن لیں گے، دنیا کی بات، سیاست کا موضوع چھیڑ لو، دنیا کی باتیں چھیڑ لو تو گھنٹوں سنتے رہیں گے۔ ہم بھی اگر چھیڑ دیں تو ہمارے سبق کے 20 منٹ بھی چلے جاتے ہیں۔ یعنی دنیا کے موضوع، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ بھی ہو انہیں پسند ہے مگر اللہ تعالیٰ کی بات نہ ہو، وحدانیت کی بات ہے، آخرت کی بات نہ ہو۔ بس کسی کو آخرت اور موت کے اوپر جو ہے نا سمجھانا شروع کر دے تو اسے یوں لگتا ہے کہ میرے گلے میں پھندا ڈال رہا ہے، ابھی کہیں پھانسی تو نہیں دینے والا، مولوی صاحب مجھے مارنے تو نہیں آیا ہے۔ ناگوار گزر، اچھا نہیں لگتا ہے۔ فرمایا قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون سبحان ربک رب العزت